السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین محترم، پوری دنیا میں مئی کے دوسرے اتوار کو مدر ڈے منایا جاتا ہے، حالانکہ اسلام تو ہر روز ہی ماں سے حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں ماں کی عظمت اور ان سے حسن سلوک کا تذکرہ کیا جائے گا، تاکہ ہماری ماں سے محبت صرف ایک دن کی نہ ہو بلکہ ہم ساری زندگی ماں کی محبت اور خدمت میں گزار سکیں، یعنی والدین، بہن بھائی سب کے ساتھ۔ چونکہ جو دوسرا اتوار وہ مدر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اس لیے آج کی گفتگو صرف ماں کی عظمت اور اس کی شان پر اور ان سے حسن سلوک پر کی جائے گی۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اپنی عبادت کے فوراً بعد کیا اور اس کو بڑا مرتبہ اور مقام دیا۔ چنانچہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، تاکیدی حکم۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، کہ اسے اس کی ماں نے تکلیف سے اٹھائے رکھا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کا حمل اور اس کے دودھ کے چھڑانے کا عرصہ 30 مہینے ہیں، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، تو اس نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، اور اس نعمت کا بھی شکر ادا کروں جو تو نے میرے والدین پر کی، اور میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے۔ اور فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما، میری اولاد کو بھی نیک کر۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ گویا جب اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا تو اولاد خود بخود اس شخص کے لیے بڑی ہو کر وہ حسن سلوک سے ہی پیش آئے گی جو خود اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، کیونکہ اولاد والدین سے ہی سیکھتی ہے۔ جو خود والدین کا ادب و احترام اور عزت نہیں کرتا، اس کی اولاد بھی بعینہ ہی اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے والد کو ایسے ہی دیکھا، اس نے اپنے والد کو دیکھا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، سختی سے بولتے ہیں، تو جب وہ جوان ہوگی تو ایسا ہی کرے گی، کیونکہ
اس کے والدین نہیں سکھایا کہ اپنے والدین کے ساتھ ایسے بولا جاتا ہے، ایسے سلوک کیا جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، مسکینوں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی ہمسایہ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی ہمسایہ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پاس بیٹھنے والا، ساتھ کھڑا ہونے والا، ساتھ رہنے والا، وابن السبیل، اور مسافر۔ فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا اترانے والے، بڑائی کرنے والے شخص کو۔ کیوں کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والا دراصل اکڑ مزاج ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، اترانے والا ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا، اور جسے اللہ پسند نہ کرے اس کا دنیا اور جہان میں کوئی حال نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، آگے پھر دیگر احکام ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جو میں نے آیت مبارکہ خطبہ میں تلاوت کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کے اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، یا تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک، إِحْدَى أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو ان کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے شفقت سے، عاجزی کے ساتھ جھکے رہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ ان کی زندگی میں بھی اور ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا مانگتے رہو، اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ اگر بڑھاپے کو تو ہیں تو اللہ ان کا بڑھاپا آسانی سے گزرے، ان کا بڑھاپا خوشی سے گزرے، ان کا بڑھاپا صحت کے ساتھ گزرے، اور اگر چلے گئے اللہ آخرت میں بھی رحم فرما، ان کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکامات جو ایک مسلمان کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی میں ہیں، سال کے بعد ایک مرتبہ نہیں۔ یہ تو مغرب کا کلچر ہے، یہ مغرب کا کلچر ہے جو اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کروا آتے ہیں، اور پھر سال بعد ان کو جا کے ملتے ہیں تو انہوں نے مدر ڈے، فادر ڈے، فلاں ڈے فلاں ڈے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، مسلمان تو اپنے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے مانتا ہے، سال کے 365 دن، 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن، وہ مسلمان اپنے اللہ کی مانتا ہے، مسلمان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح اپنے والدین کا دیدار کرے اسے اللہ تعالیٰ مقبول حج عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ سال بعد ماں کا، والد کا دن یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان بھی ہمارے ان کی دیکھا دیکھی سال کے بعد جا کے وہ پھول دے دیے، فلاں دے دیا۔ بھائی
اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو 24 گھنٹے والدین کی خدمت ہے، والدین کی دیکھ بھال ہے، والدین کا خیال کرنا ہے، والدین کو دیکھنا ہے، اور ان کے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ نے وہ اجر و ثواب رکھا ہے جو آج کل 15 لاکھ سے بھی پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور روزانہ کے طور پر، یہ نہیں کہ ایک دن کیا ساری زندگی میں، روزانہ والدین کی خدمت، ان کا دیدار مستقل ثواب اور عبادت ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، روئے زمین پر سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار اللہ پاک نے ماں کو بنایا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ من ابر، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ نیک سلوک اور صلہ رحمی کروں؟ قال، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ قال قلت ثم من، حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد میں کس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں؟ تو قال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ قال قلت، میں نے تیسری مرتبہ پوچھا، ثم من، پھر اس کے بعد میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے ساتھ کس کے ساتھ پیش آؤں؟ تو قال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، اپنی ماں کے ساتھ، 3 مرتبہ فرمایا۔ قال قلت ثم من، تو پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال ثم اباک، فرمایا پھر تمہارا باپ، ثم الاقرب، پھر جس قدر قریبی رشتہ ہے اسی قدر وہ تیرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ سال بعد نہیں، ہر لمحہ، ہر وقت۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ماں سے نیکی گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی توبہ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے، گنجائش ہے؟ چنانچہ قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل لک من ام، پوچھا کیا تمہاری ماں ہے؟ ماں تمہاری زندہ ہے؟ قال لا، وہ کہنے لگا جی نہیں، ماں تو فوت ہو گئی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ قال هل لک من خالہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں کی بہن، تمہاری خالہ ماسی وہ ہے؟ تو قال نعم، انہوں نے کہا ہاں جی میری خالہ ہے، میری اماں کی بہن ہیں۔ تو قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فبرھا، جاؤ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارا یہ گناہ دھل جائے گا۔ تو گویا والدہ کا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، نیکی سے پیش آنا گناہوں کا کفارہ، اور اگر وہ نہیں ہے تو ان کی بہن کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ماں سے حسن سلوک سے پیش آنا پریشانیوں سے حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل میں 3 آدمی کہیں راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک بارش نے انہیں آ لیا۔ وہ تینوں ایک پہاڑ کی ایک غار میں گھس گئے۔ جب وہ اندر گئے تو ایک پہاڑ اوپر سے آیا اور اس نے اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب وہ تینوں اندر بند ہو گئے۔ اب تینوں آپس میں یوں کہنے لگے، اللہ کی قسم ہمیں اس مصیبت سے صرف اور صرف سچائی ہی نجات دلائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس نے زندگی میں کوئی ایسا کام اچھا کیا ہو اللہ کی رضا کے لیے، آج اس نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے تاکہ ہمارا یہ غار کا منہ کھل جائے اور ہم اس مصیبت سے نکل جائیں جس میں ہم پھنس چکے ہیں۔ چنانچہ 3 تھے، ان تینوں نے اپنی نیکیوں کو گنا اور ان میں سے ایک یہ تھا، وہ لمبی بات ہے جو ہمارا مقصود ہے، وہ ان میں سے ایک نے کہا، پہلے ایک نے کسی کا
حق تھا اس کے ذمے، اس نے اس کا حق تجارت میں لگا کر جتنا مال اس نے بنایا وہ سارے کا سارا اس کے آنے پہ اس کو دے دیا، اور اللہ سے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو دروازہ کھول دے۔ تھوڑا سا غار کا دروازہ کھل گیا، وہ پہاڑ رس گیا۔ پھر دوسرے شخص نے جو کہا ہے ہمارا جو مطلوبہ جو مقصد ہے، اس نے کہا اللہم ان کنت تعلم انہ کان لی ابوان شیخان کبیران، اے اللہ تو جانتا ہے، تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا، فکنت آتیہما کل لیلۃ بلبن غنم لی فابطأت علیہما لیلۃ فجئت وقد رقدا واہلی وعیالی یتزاغون من الجوع، اے اللہ میں روزانہ ان کو دودھ دیا کرتا تھا، وہ پیتے تھے تو تب جا کر میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا، جب تک وہ نہیں پیتے تب میں نہیں دیتا تھا، اور ان والدین کی خوراک یہی دودھ تھی۔ کہا کہ ایک دن میں رات لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے، بکریاں چراتے تھے کوئی کام، واپس آیا والدین سو چکے، دودھ نکالا والدین کی چارپائی کے پاس آیا، دیکھا والدین سو چکے ہیں، تو میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، بھوک سے پریشان تھے، لیکن میں والدین سے پہلے ان کو کیسے پلاتا، میری روز کی روٹین تھی پہلے والدین کو دودھ پلانا۔ میں ان کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا، ان کو اٹھایا نہیں، جب صبح ان کی آنکھ کھلی تب میں نے دودھ کا پیالہ ان کو دیا اور ان کو کیا دودھ پلایا۔ بس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا، جی تیری رضا کی وجہ سے کیا، تیرے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے کیا ہے، تو اے اللہ ہماری مشکل من خشیتی کا فرج علینا، اگر تو جانتا ہے کہ ہم نے تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا تو تو اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دے۔ تو چنانچہ اس وقت وہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا اور آسمان ان کو نظر آنے لگا۔ یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دنیا کے اندر نتیجہ، دنیا کے اندر فائدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مشکلات میں آسانی پیدا فرماتا ہے، مشکلات سے نکالتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں جنت دیکھی، وہاں میں نے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کذاک البر کذاک البر وکان ابر الناس بامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا یہی بدلہ ہے، نیکی کا یہی بدلہ ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنی ماں سے سب سے زیادہ لوگوں میں سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آتا تھا، لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا کے اندر یہ اپنی والدہ کے ساتھ کیا حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ آج یہ جنت میں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ رہا ہے جس کی آواز سنائی دے رہی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ماں کے خادم کی پیغمبر کی زبانی تعریف سنیے۔ سیدنا اسیر ابن جابر کہتے ہیں کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یمن سے مدد کے لیے کچھ لوگ آتے، یعنی وہ لوگ جو ہر ملک سے اسلام کے لشکر کی مدد کے لیے جہاد کے لیے تشریف لاتے، تو سیدنا عمر فاروق ہر قافلے سے یہ پوچھتے کہ تمہارے درمیان کوئی اویس بن عامر نامی شخص ہے؟ یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اویس کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تمہارا نام اویس بن عامر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مراد قبیلے کی شاخ قرن سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تمہیں برس تھا تو اچھا ہو گیا 1 درہم کے برابر باقی ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس
اویس بن عامر سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اے عمر، تمہارے پاس ایک اویس بن عامر نامی یمن والوں کا جو کمک کے طور پر فوج کی مدد کے لیے قافلہ آئے گا، اس میں ایک شخص آئے گا، وہ قبیلہ مراد کی شاخ قرن میں سے ہوگا، اس کو برس تھا، وہ ٹھیک ہو گیا سوائے ایک درہم کے، کہ ایک درہم کا برس اس کے جسم پر باقی ہے، اس کی ایک ماں ہے، اس کا یہ حال ہے۔ یہ سنیے گا توجہ سے، اس اویس بن عامر کا یہ حال ہے، ماں کی خدمت، حسن سلوک اور اس کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے، کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے قسم اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کر دے گا۔ وہ اللہ کے بھروسے پر قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، اگر تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا چاہے تو ضرور کروانا، اس کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا اللہ کے حضور، اس سے اپنے لیے اگر دعا کروانا چاہو تو ضرور کروانا۔ آگے لمبا قصہ ہے، مختصر اتنا ہی کہ ماں کی خدمت اور حسن سلوک کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرمائے، اور وہ کوئی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہ فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ بن جاہمہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا وَيْحَكَ أَلْزَمْ رِجْلَهَا ثَمَّ الْجَنَّةِ، فرمایا تجھ پر افسوس، اپنی ماں کی قدموں سے چمٹ جا، جنت وہی ہے، جنت وہی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، کہ آپ اکثر احادیث مبارکہ کے شروع میں ان کا نام سنیں گے، پڑھیں گے کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حدیث کی ترویج کا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، اور کس قدر ان کا نام جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے شروع کے اندر آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف بلاتا تھا، وہ مشرکہ تھی، ایک دن میں نے اس کو مسلمان ہونے کے لیے کہا تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں ایسی بات کہی جو مجھے ناگوار گزری۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں روتا ہوا آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی والدہ کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں لیکن وہ آتی نہیں ہے، آج اس نے ایسی بات آپ کے بارے میں کہی جس کا مجھے افسوس ہوا، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے لیے دعا فرمائیے کہ وہ اسلام قبول کر لے، وہ مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو اسلام کی دولت سے نواز دے، اسلام کی توفیق نصیب فرمایا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خوش ہو کر نکلا، جب گھر آیا دروازے پر پہنچا تو وہ بند تھا، دروازہ بند تھا۔ میری ماں نے میرے پاؤں کی آواز سنی اور بولی بیٹا ذرا ٹھہر جا۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، غرض میری ماں نے غسل کیا اور اپنا کرتا پہن کر جلدی سے اوڑھنی اوڑھی، پھر دروازہ کھول کر بولی اے ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشی سے روتا ہوا آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی صفت کی اور بہتر بات کہی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول دعا کیجئے میری ماں کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے، میری ماں کی محبت کو اللہ مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ
اپنے بندوں کی یعنی ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور مومنوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی، پھر کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے مجھے سنا ہو یا دیکھا ہو مگر اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ آج بھی ان سے محبت رکھنے والے کروڑوں مسلمان ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سیدنا سعید ابن مسیب فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک حج نہیں کیا جب تک آپ کی والدہ فوت نہیں ہوئی، اور یہ ان کی صحبت کی وجہ سے تھا، یعنی ان کی خدمت کی وجہ سے، کہ ان کی خدمت کی وجہ سے وہ حج پر نہ جا سکتے تھے، اور جب وہ فوت ہوئی وقت ملا تب وہ حج کرنے کے لیے گئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مروان بن حکم جب مدینہ سے باہر جاتے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کر کے جاتے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ اپنی والدہ کے نہایت مطیع اور فرما بردار تھے۔ ان کی والدہ کا مکان علیحدہ تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان علیحدہ تھا۔ وہ اپنی والدہ کا گھر چونکہ قریب ہی تھا، مدینہ طیبہ کا گورنر جب بنے، قائم مقام گورنر بنے، تو اپنے گھر سے نکلے سیدھے اپنی والدہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور صدا لگائی، میری پیاری امی جان آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ جواب میں والدہ بھی یہی کہتی، میرے بیٹے تم پر بھی اللہ کی رحمت ہو، سلامتی اور برکت ہو۔ ابو ہریرہ کہتے اور آپ پر اس طرح رحمت نازل، اللہ آپ پر اس طرح رحمت نازل فرمائے جس طرح آپ نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو والدہ آگے سے کہتی اللہ تم پر بھی رحمتیں اسی طرح نازل فرمائے جس طرح تم نے میری بزرگی کے ایام میں میری عزت اور توقیر کی۔ یہ ہے محبت اور حسن سلوک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید اپنی ماں ام ایمن کا اتنا فرما بردار تھے کہ ماں جو کہتی بیٹا کر دیتا۔ ایک موقع پر ماں نے کہا بیٹا مجھے جیمار کھانے کی خواہش ہے، یہ کھجور کے درخت کے تنے کے اندر جو گودا ہوتا ہے جی اس کو کہتے ہیں، مجھے یہ کھانے کا شوق ہے، میرا دل کر رہا ہے میں یہ کھاؤں۔ چنانچہ ان کے پاس مدینہ منورہ میں کھجور کا عمدہ باغ تھا، تقریباً 1000 کھجور کے درخت تھے۔ حضرت اسامہ بن زید نے ماں کی خواہش کی خاطر زمین سے جڑ سے درخت کاٹا اور اس کے اندر سے وہ نکال کر گودا جو ہے وہ اپنی ماں کو پیش کیا۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا یار کیسا عجیب آدمی ہے تو نے یہ تھوڑے سے اس کے لیے پورا درخت ہی کاٹ ڈالا، یہ تو نے بڑی زیادتی کی۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی شاہ، کوئی بھی ایسی چیز جس کی طاقت میں رکھتا ہوں اگر میری ماں اس کی خواہش کرے گی تو میں اسے ضرور لا کر دوں گا۔ آج ہماری کیا حالت ہے، بچوں کی خواہشیں ہم کیسے پوری کرتے ہیں اور والدین کی خواہشیں کیسی، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ جن والدین میں بچپن کے اندر ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا، آج ہم اپنے بچوں کے لیے ان والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ان والدین کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ زین العابدین جن کا نام علی بن حسین ابن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، یہ 27 ہجری میں پیدا ہوئے، سیدنا علی کے پوتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑنواسے ہیں۔ 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ان کے چچا سیدنا حسن کی بیٹی فاطمہ بنت حسن سے ہوئی۔ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، ماں کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان کے اس حسن سلوک کی وجہ سے لوگ مثال دیتے تھے۔ لوگوں نے ایک دن ان سے سوال کیا کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں احتیاط کرنے والے لوگ وہ کہنے لگے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بے حد محبت کرتا ہوں لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ میرے دل کے اندر یہ ڈر اور خوف رہتا ہے
کہ کہیں تھالی کے اندر سے وہ چیز جو میری والدہ کو اچھی اور پسند آئے وہ اٹھانے لگیں، میں غلطی سے ان سے پہلے وہ چیز اٹھا کر کھا نہ لوں۔ اس ڈر کی وجہ سے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا، ہاں جی، کہ کہیں وہ اٹھانے لگے اور مجھے پتہ نہ چلے اور میں ان کے اٹھانے سے پہلے وہ چیز اٹھا کر کہیں کھا نہ لوں۔ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا۔ میرے بھائیوں، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ آپ ان کے لیے نرم کپڑے خریدتے، اگرچہ مضبوط نہ بھی ہو، نرم ان کے جسم کو جو لگے، اور ان کی والدہ رنگے ہوئے کپڑے پسند فرماتی تھی۔ ہر عید کو ان کے لیے کپڑے رنگے جاتے تھے۔ آپ کی ہمشیرہ حفصہ بنت سیرین کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی محمد بن سیرین کو کبھی بھی اپنی والدہ کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ وہ سرگوشی کی حالت میں اپنی والدہ سے بات کیا کرتے تھے۔ ہم تو پورا گھر ہی سر پر اٹھا لیتے ہیں جواب دینے کے لیے، ہاں جی، کہتا آپ کو کیا پتہ، آپ پرانے دور کے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کون سا دور چل رہا ہے، ہاں جی، آپ کو علم نہیں ہے، آپ چپ رہا کریں، آپ نہ بولا کریں، ہاں جی، آپ کا کام ہی نہیں ہے بیچ میں بولنا، ہاں جی، ایسی عجیب طرح کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا اور پھر اس کا جواب دیا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ کہا، سب سے بڑا گناہ۔ میرے بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ 3 قسم کے لوگ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا ہی نہیں، ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ والدین کا نافرمان اور انہیں اذیت پہنچانے والا، والدین کا نافرمان اور انہیں اذیت پہنچانے والا، جس کی طرف کل قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، ہاں جی، پہلی سیڑھی پر چڑھے، آپ نے کہا، اتانی جبریل علیہ السلام فقال یا محمد من ادرک احد والدیہ فمات فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین۔ ہاں جی، فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، لمبا قصہ ہے، مختصر جو ہماری ضرورت کا ہے، اور انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اپنی زندگی میں اور پھر ان سے نیکی کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ کر پھر وہ مر جائے اور جہنم میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، آپ کہیں آمین۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ سب سے بڑے پیر اور مرشد اور بزرگ وہ والدین ہیں، ان سے بڑھ کر بھی بڑا کوئی پیر اور بزرگ ہو سکتا ہے۔ میں نے خود لوگوں کو اپنے کہتے ہوئے سنا، کوئی آدمی سے کہے نا یار میں فلاں بزرگ سے ہوں، آدمی کہ یار یہ فلاں، وہ خبردار میری ماں نو گال کٹ لے، میرے پیو نو کٹ لے، خبردار میرے جب بزرگ جڑے انہوں نے کوئی نہیں کہنا، انہوں نے بارے کو گل نہیں کرنی۔ عجیب، اپنے والدین سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، اور حیرانگی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے گھر میں والدین زندہ ہیں، والدین یا ان میں سے کوئی ایک، اور پھر وہ بھائی لوگوں سے کہتے پھرے دعا کرنا جی دعا کرنا۔ گھر میں اتنے بڑے بزرگ تشریف فرما ہیں اور پھر وہ بھائی لوگوں سے کہتا پھرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سیدنا عمرو ابن مرۃ الجہینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھوں گا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 انگلیاں اٹھا کر آپ نے کہا جس شخص کی موت اسی پر آئے گی، کیسی پر؟ کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی آخری رسول مانے، نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے۔ جس کی موت ان چیزوں پر آئے گی وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، نافرمان نہ ہو، ورنہ یہ ساری کی ساری عبادت رائے گاں اور ضائع چلی جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لمبی حدیث ہے جس میں مختصر یہ ہے، فرمایا کہ وہ شخص بھی ملعون ہے جس نے والدین کی نافرمانی کی یا ان سے بدسلوکی کی۔ وہ شخص ملعون، اور ملعون کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور اور اللہ کے غضب کے قریب، اللہ کی رحمت سے دور وہ شخص ملعون ہوتا ہے، لعنت زدہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر اللہ عمل کی توفیق دے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں ادا کر لیجیے۔